بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جب مکہ کے مشرکوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے اصحاب آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ایک دن پیغمبر اکرم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے اور اس طرح وہاں کے باسیوں کو ساتھ ملا کر مکہ پر حملہ آور ہوں گے اور پھر ان کی شامت آ جائے گی، لہٰذا کیوں نہ انہیں یہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے 40 عقل مند ترین افراد دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے، آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور پھر محلہ بنی ہاشم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا جس کا خلاصہ ابھی بیان ہونے لگا ہے۔ اس دوران شیطان بھی ایک معمر انسان کی شکل میں وہاں آ دھمکا۔ یہ اسے کہنے لگے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نجدیوں کے ایک قبیلے سے ہوں، تمہارا اجتماع مجھے بہت پسند آیا، لہٰذا سوچا کہ کیوں نہ اس خوبصورت محفل میں بھی شریک ہو جاؤں۔ میں تمہاری عقل و فراست کی داد دیتا ہوں۔ تمہارے ضمیر کی جب بنک پڑی تو سوچا کہ کیوں نہ میں بھی تمہارا ہاتھ بٹاؤں اور تمہارے کام آؤں۔ تمہارے اس نیک کام میں بھی حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، اگر نہیں چاہتے تو ابھی چلا جاتا ہوں۔ قریش کہنے لگے، بابا ادھر ہی ٹھہر، تو ہمیں اچھا انسان نظر آتا ہے، تیرے ٹھہرنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پس انہوں نے مکالمہ شروع کیا۔ پہلے ابو جہل نے کہا، جوانوں، ہم حرم کعبہ کے وارث تھے اور تمام قبائل ہمارا احترام کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان سے سر نکالا، جس کی وجہ سے آج دنیا ہمیں بے وقوف اور پاگل کہنے لگی ہے۔ اس نے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہا اور ہمارے جوانوں کو ورگلایا اور اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد آگ میں جل رہے ہیں۔ اب تم بتاؤ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ میں تو ایسی باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ تم میں سے کوئی بہادر خفیہ طور پر اس کا کام تمام کر دے تاکہ قریش اس کے شر سے نجات پائے۔ اگر بنی ہاشم اس کا خون بہا مانگیں گے تو ادا کر دیں گے اور اسے جان چھڑا لیں گے، لیکن کم از کم موجودہ مصیبت سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ معمر نجدی بولا، ابوالحکم، آپ کی یہ سوچ اور رائے ٹھیک نہیں، کیونکہ بنی ہاشم کا ساتھ ضرور لیں گے اور تم میں سے کون ایسا ہے جو اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہو، تمہاری مراد بر لا سکتا ہو؟ یہ سننا تھا کہ ابو جہل وہیں چپ ہو گیا۔ بوڑھا نجدی بولا، یہ مشورہ تو اس سے بھی ناقص ہے، کیونکہ آخر ایک نہ ایک دن بنی ہاشم اس کا سراغ لگا لیں گے اور تمہارے ساتھ جنگ و جدال پر اتر آئیں گے۔ اگر ان سے پھر بھی رہا نہ ہو سکا تو وہ حج کے موسم میں دوسرے قبائل کی مدد لے لیں گے اور اس طرح تمہاری ساری سکیم ناکام ہو جائے گی۔ اس پر وہ بھی خاموش ہو گئے اور عتبہ و شیبہ اور ہشام بن عمر اور ابو سفیان نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہا، سب سے بہترین مشورہ یہ ہے کہ آؤ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑتے ہیں اور اسے ایک سرکش اونٹ پر بٹھاتے اور اس کے پاؤں اونٹ سے باندھ کر اونٹ کو صحرا بیابان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح اونٹ اسے کہیں نہ کہیں گرا دے گا اور اس طرح ہماری جان اسے چھوٹ جائے گی، اور اگر پھر بھی وہ بچ گیا تو جب وہ واپس آئے تو جو ہی وہ تبلیغ کرے تو سب مل کر اسے مار ڈالو۔ پھر بوڑھا نجدی بولا، یہ مشورہ بھی صحیح نہیں، تمہیں تو اس کی شیریں بیانی معلوم ہی ہے، وہ اپنی میٹھی باتوں سے سب کو رام کر لے گا، سب اس کے گرد اس طرح جمع ہو جائیں گے جس طرح شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، اس طرح تو تمہارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ قریش کہنے لگے، یہ بزرگ تو بہت سیانے اور عقل کے دانے ہیں، کیوں نہ انہیں صدر مجلس بنائیں اور ان کی توقیر بڑھائیں۔ لہٰذا شیطان کو مرکزی مقام پر بٹھا دیا گیا۔ اس وقت ایک بار پھر ابو جہل ان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، میرا خیال یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک بہادر کا انتخاب کرتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار دے دیتے ہیں تاکہ وہ سب مل کر اس کا خاتمہ کر ڈالیں۔ اس طرح جب اس کی اجتماعی خون ریزی ہوگی تو بنی ہاشم تمام قبائل سے لڑائی نہ کر سکیں گے اور انہیں ناچار صلح کرنا پڑے گی، اور جب صلح کے لیے مذاکرات ہوں گے تو بات آ کر قصاص پر ٹھہرے گی۔ اس طرح ہم سب مل کر انہیں خون بہا ادا کر کے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ بوڑھے نجدی نے اس مشورے پر انہیں داد دی اور ان کی بہت تعریف کی۔ پس انہوں نے اسی مشورے پر کہا، آج رات اپنے سونے کی جگہ ترک کر دو اور صبح ہوتے ہی مدینہ کی طرف کوچ کر جاؤ، سورج ڈل چکا، مشن کی تکمیل کر ڈالیں۔ چونکہ رسول خدا پہلے سے ان کے منصوبے سے آگاہ تھے، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، آج رات مشرکین قریش میرے خلاف برا ارادہ کر کے آئیں گے، لہٰذا میں ابھی اس گھر سے نکل جاتا ہوں اور آپ میرے بستر پر میری سبز کملی اوڑھ کر سو جائیں تاکہ
کفار کے جاسوس یہ سمجھے کہ میں یہاں سویا ہوں اور وہ صبح تک گھر کے باہر گھات لگائے بیٹھے رہیں گے، تو اتنے میں مدینے سے ہجرت کر جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امانتیں بھی حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کر دیں اور فرمایا انہیں ان کے مالکوں تک پہنچا کر میرے پیچھے آ جانا۔ یہ فرماتے ہی آپ علیہ السلام نے سورہ یاسین آیا نمبر 8 اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار، پھر اوپر سے ہم نے ان کو ڈانپ دیا ہے کہ وہ اب کچھ نہیں دیکھ سکتے، تک تلاوت فرمائی اور مٹھی بھر خاک لے کر کفار قریش کی طرف شاہت الوجوہ کہتے ہوئے پھینکی اور چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے لیکن کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ ادھر علی علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام سبز اوڑھنی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہو گئے۔ اس دوران خداوند تعالی جلال کے پردوں سے جبرائیل اور میکائیل سے اس طرح خطاب ہوا، میں نے تمہارے درمیان برادری قائم کی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو دوسرے پر اپنی جان قربان کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے، لہٰذا ہم دوسرے کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے پر تیار نہیں۔ خطاب ہوا، کیا تم علی جیسے نہیں بننا چاہتے؟ دیکھو اس نے محمد پر اپنی جان قربان کر دی اور وہ محمد کی جگہ سویا ہوا ہے، ابھی فوراً جاؤ اور دشمن کے محاصرے میں اس کی حفاظت کرو۔ پس یہ دونوں اتر آئے، میکائیل پاؤں اور جبرائیل سر کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ بخن بخن من مثلک یبن ابی طالب یباہی اللہ، یا علی آپ جیسا کون ہے کہ خداوند ملائکہ کے درمیان فخر کر رہا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور آدمیوں میں سے ایسا ہے جو رضائے خدا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے، اور اللہ کل بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جب پیغمبر اسلام قریش کے ہجوم سے نکل گئے تو ایک شخص قریش کے پاس آیا، اور ایک روایت کے مطابق وہ شیطان تھا۔ اس نے قریش سے پوچھا کس کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے محمد کے لیے بیٹھے ہیں، وہ تو تمہارے درمیان سے نکل کر چلا گیا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، دیکھو اس نے تمہارے سروں پر مٹی بھی ڈالی تھی۔ اب جب انہوں نے اپنے سروں کو کھجایا تو واقعی ان کے سروں پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ یہاں نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جس کے سر پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خاک پڑی وہ جنگ بدر میں مارا گیا۔ وہ یہ تھے ابو جہل، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن الحارث، امیہ بن خلف، ابن ایطلہ، طلحہ بن عدی، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف اور حجاج کے بیٹے بینا و منیہ۔ مختصر یہ کہ انہوں نے روشن دان سے اندر دیکھا تو کسی کو محمد کے بستر پر سویا ہوا پایا، تو دن دہاڑے محمد کو ہم سب مل کر قتل کر ڈالیں گے، تاکہ اس طرح بنی ہاشم کے علم میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ تمام قبائل نے مل کر محمد کو قتل کیا ہے۔ اس طرح یہ بلوا ہوگا اور بنی ہاشم سب سے انتقام تھوڑا ہی لے سکیں گے۔ ابو لہب نے کہا اس گھر میں محمد کے علاوہ بھی میرے قبیلے کا کوئی ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ محمد کی وجہ سے دوسروں کے آرام میں دخل اندازی کروں۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ آخر کار انہوں نے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے انہوں نے چند پتھر اندر پھینکے۔ اب علی علیہ السلام نے سر اٹھا کر آواز دی، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ آواز محمد کی نہیں۔ اب انہوں نے محمد کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم انہیں میرے حوالے کر گئے تھے؟ جواب مجھ سے پوچھتے ہو؟ تم نے انہیں یہاں برداشت نہیں کیا، لہٰذا وہ خود ہی کوچ کر گئے۔ سراقہ بن مالک مخزومی نے کہا، چلو محمد تو نہیں علی تو ہے، اسی کا صفایا کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا، اس بیچارے سے کیا لینا، اسے تو محمد نے اپنا دیوانہ کر رکھا ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو جہل میرے ساتھ اس طرح کلام مت کرو، خدا کے فضل سے اگر میرے عقل کو تمام دنیا کے دیوانوں پر تقسیم کیا جائے تو وہ دانش مند ہو جائیں، اور اگر میری طاقت کو تمام ضعیفوں پر تقسیم کیا جائے تو وہ ضعیف طاقتور اور بہادر ہو جائیں، اور اگر میرے حلم کو تمام احمقوں اور کم عقلوں پر تقسیم کریں تو وہ بردبار اور باوقار ہو جائیں۔ جان لو کہ اگر آج مجھے رسول خدا کی طرف سے جنگ کی اجازت ہوتی تو تم میں سے ایک بھی زندہ واپس نہ جاتا۔ زمین و آسمان نے محمد سے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کا کچومر نکال دیں، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ شاید تم میں سے کوئی مسلمان ہو جائے یا تمہاری نسل میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ ابو النجتری نے جب یہ بات سنی تو
تلوار نکال کر حملے کے لیے لپکا۔ جو ہی اس نے حملہ کرنا چاہا تو دنیا کی کیفیت کو بدلا ہوا پایا۔ دیکھا کہ زمین پھٹ پڑی ہے اور اسے نگلنا چاہتی ہے اور آسمان سر پر آ گیا ہے۔ اس قدر وحشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ بے ہوش محمد کی کرامت اور علی کے خوف سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا۔ اس پر وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے اور حضرت کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ اس موقع پر علی علیہ السلام نے جو شعر پڑھے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔